کہ مت پوچھو بریلی میں ہم نے سنہارے رم جھم دو بوندے دے بھی گرا جانا. ہم لوگ سڑکوں پر تو دیکھتے ہیں کہ کھانا کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ محلے میں پرسنل گھر میں بھی لوگ اپنے گھروں میں بلا کر کھلا رہے ہیں. یہاں پہ مجھے محسوس نہیں ہوتا ہے کہ ہندو کون ہے مسلمان کون ہے. وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ کم سے کم سب لوگ ایک ہیں. محبت ایک محبت ہم ایسے دیوانے کی بارش نہیں، اگر طوفان بھی آئے تو ایسے دیوانے کی جو ہے جھکنے والے نہیں بلکہ اس کو مقابلہ کر کے ٹکنے والے ہیں. آداب میں وسیم اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں دا لیڈر ہندی. اعلیٰ حضرت کا 3 روزہ عرس مکمل ہونے کے بعد جنکشن پر آپ کو بھیڑ میرے پیچھے دکھائی دے رہی ہوگی. یہ 3 دن عرس میں حصہ لینے کے بعد جو زائرین ہیں وہ اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں. ہم یہاں دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ وہ 3 دن جو گزرے ہیں بارش میں اور تمام طرح کی دقتوں کا جو سامنا کیا ہے، اس کے باوجود زائرین کے چہرے پر کسی طرح کی کوئی شکن نہیں ہے. وہ کس طرح کا احساس لے کر اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں، ان سے بات کریں گے. جی حضرت، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد شعیب رضا ہے اور میں دھانے پور ضلع گونڈہ یوپی سے ہوں. 3 دن اگر ہم دیکھیں تو یہاں بارش بھی ہوئی اور تمام طرح کی چیزیں رہیں، تو کیا آپ کو کس طرح کوئی دشواری کا سامنا کرنا پڑا یا آپ کو یہ لگا کہ نہیں ہم سب کے لیے تیار ہو کر آئے تھے؟ 3 دن میں ایسا ہوا کہ سوشل میڈیا سے بھی خبریں ملی کہ بارش ہو رہی ہے، یہاں تک کہ G20 کی وجہ سے ٹرینیں بھی کینسل ہو چکی ہیں. ہم لوگوں کی 2 ٹرینیں بھی کینسل ہوئی ہیں، لیکن بس شہر بریلی جانا ہے تو جانا ہے. یہاں آنے کے بعد ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی تھکن ہی نہیں ہے. جبکہ انٹر سٹی سے میں چلا 5 کلومیٹر تک پیدل چلا لکھنؤ آنے کے لیے، میری دوسری بھی ٹرین کینسل، لیکن پھر بھی شہر بریلی سے اعلیٰ حضرت سے اتنی محبت و عقیدت ہے کہ بس بریلی آنا. یہاں آنے کے بعد تو لوگ اپنے دل و جان کو لٹاتے ہیں. یہاں تک کہ ہم لوگ سڑکوں پر تو دیکھتے ہیں کہ کھانا کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اپنے گھروں میں بھی رکھتے ہیں، لیکن ہم نے اور ہمارے دوستوں نے، سہیل بھائی ہیں، افضل بھائی، مولانا وحید صاحب، ان سب نے دیکھا کہ محلے میں پرسنل گھر میں بھی لوگ اپنے گھروں میں بلا کر کھلا رہے ہیں. کب سے آ رہے ہیں میں یہاں پر 15 سالوں سے آ رہا ہوں اور مسلسل آ رہا ہوں. 15 سال میں اس بار چونکہ موسم خراب تھا، بھیڑ ویسے ہی تھی یا کچھ؟ آپ یہ جانیے کہ بارش، ہم ایسے دیوانے کی بارش نہیں، اگر طوفان بھی آئے تو ایسے دیوانے کی جو ہے جھکنے والے نہیں بلکہ اس کو مقابلہ کر کے ٹکنے والے ہیں. اور آپ یہ جانیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ایسی شخصیت ہے کہ ہم ہندوستانیوں کو نہیں بلکہ غیر ممالک والوں کو بھی ناز ہے. اور اعلیٰ حضرت جیسی عظیم شخصیت نہ جانے کب پیدا ہوں گی، اس کو کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے. اور اعلیٰ حضرت تو ایسی شخصیت ہے، کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. محمد افضل. اس بار الگ الگ موضوع پہ تقریر ہوئی ہے. جی اس بار سوشل میڈیا پر بھی تقریر ہوئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو بہت اچھی طرح سے رکھیے، تعلیم دلائیے، لیکن پوری طرح سے نظر رکھیے. اور مختار بہیروی جو ایک تقریر کر رہے ہیں، ان کا کہنا تو یہ جی موبائل ہی نہیں دے. نہیں، ایسا ہے کہ موبائل جو ہے یہ 2 طرح سے ہیں، استعمال کرنے کے اوپر ہے. میں بھی موبائل استعمال کرتا ہوں، لیکن ہم نے اور آپ نے ایسا، اگر ہم اس کو غلط استعمال کریں گے تو یہ غلط طریقہ ہوگا، اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر رہے ہیں تو یہ صحیح طریقہ ہوگا. ہم اسی موبائل سے آن لائن کورس بھی کراتے ہیں، عالم کورس بھی کراتے ہیں اسی آن لائن سے. لیکن کیا یہ ہمارے جو ہے بزنس کا ذریعہ بھی ہے؟ اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تو ہمارے لیے صحیح ثابت ہوگا. ہاں، وہ ان والدین کو ضرور سیکھنا چاہیے اپنے بچیوں سے. کہا جاتا ہے تو وہ توجہ نہیں دیتے ہیں، بلکہ جو کہتا ہے اس پر خود ٹوٹ پڑتے ہیں کہ ہمارے بچیاں تو الحمدللہ بہت اچھے نمبرات سے پاس ہو رہی ہیں، بہت اچھا ان کا اخلاق و کردار ہے. بلکہ ایسا نہیں ہے، جب ہم ان کو میدان میں اتر کر دیکھتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ کس میدان میں ہوں، کس کردار کے یہ اچھے ہیں یا برے ہیں. آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ موبائل لڑکیوں کو نہیں دیا جانا چاہیے؟ بالکل صحیح درست ہے کہ آج اس دور کے دیکھتے ہوئے، آج کی جنریشن کو دیکھتے ہوئے ہمارے بچوں کے ہاتھ میں موبائل نہ ہو تو بہتر ہے. جتنا وقت وہ موبائل میں دے رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ وہ وقت پڑھائی میں اپنا سلف کریں تو بہتر ہے آنے والے ہمارے سمے کے لیے. لمحاتی نظیروں کا فی نظر
مثل تو نشد پیدا جان عالم یاتی نظیر و کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا لم یاتی نظیر و کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا مثل تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج جگ راج کو تاج تورے سر سو جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا انفیت شو سخا کا تم ہے گے سوے پاک ابر کرم انفیت شو سخا کا تم ہے گے سوے پاک ابر کرم ہے گے سوے پاک ابر کرم برسن ہارے برسن ہارے رم جم برسن ہارے رم جم دو بوند در بھی گرا جانا برسن ہارے رم جم دو بوند در بھی گرا جانا. کیونکہ آپ لوگ عرس میں آئے تھے، کوئی ایسا سجھاؤ بتائیے کہ جیسے جو انتظامیہ ہے وہ آگے اس کو لاگو کرے تو جو زائرین تمام جگہ سے آتے ہیں، دیش سے بھی آتے ہیں، ودیشوں سے بھی آتے ہیں، ان کو فائدہ ہو سکے. سب سے پہلے جو عرس میں لوگ آتے ہیں اس میں سب سے پہلے دقت یہ ہوتی کہ عرس کے لیے مخصوص اور اسپیشل ٹرین چلانی چاہیے. انتظامیہ ہے، جو بریلی کے لوگ ہیں، جو عرس اعلیٰ حضرت کے کمیٹی کے لوگ ہیں، ان سے میں یہ گزارش کروں گا، ان تک بات پہنچانا چاہوں گا کہ ان 3 دنوں میں بہت سارے لوگ بہار سے، بنگال سے، یو پی سے، جھارکھنڈ سے، نہ جانے کہاں سے لوگ آتے ہیں، پورے ہندوستان سے، بلکہ غیر ممالک سے بھی آتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ اگر دشواری ہوتی ہے تو صرف اور صرف آنے اور جانے میں ہوتی ہے. جیسے ہم لوگ موجود ہیں اسٹیشن پہ، لیکن کیا ہے کہ میرا جو ہے ٹرین تھا تو وہ کینسل ہو چکا ہے، لیکن میں نے دوسرے ٹرین کا بنوا لیا ہے. تو اس طرح سے سب سے پہلے اول بات یہی ہے کہ ٹرین کی اسپیشل ویوستھا ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو زائرین رکتے ہیں ان کے لیے کوئی ایک مخصوص ویسے تو انتظامات ہوتے ہیں، اسلامیہ گراؤنڈ میں ہے، جامعۃ الرضا ہے، باقر گنج ہے، دیگر جگہ پر ہے، لیکن کیا ہے کہ ان کو جس طرح سے ایک سہولیت ملنی چاہیے تو وہ نہیں مل پاتی. میں کل رات میں گیا تھا ایک جگہ، لیکن کیا وہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، پھر بھی بارش ہوئی، لیکن کیا ہے ایک صاحب تھے ہمارے دوست، ان کے گھر پہ میں رکا اور ان کی محبتیں تھیں کہ انہوں نے نوازا. ان کا نام نور بھائی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو یہاں جو ہے ایسا نہیں ہے کہ لوگ جو ہے محروم رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کا ٹھکانہ ہو جاتا ہے، لیکن بارش کی وجہ سے سب سے دشوار یہ تھا کہ وہ رات کہاں گزارے. تو ان تک یہی بات کہ اس طرح سے اگر سچویشن ہو تو یہ سارے انتظامات ہونے چاہیے بارش کی وجہ سے، یا اس طرح سے جب ماحول ہو. میرا نام محمد نابد اختر قادری، میں مراد آباد سے آیا ہوں. جی ہم لوگ جب یہاں سے دور دراز سے پورے ہندوستان سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ تو مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن عشق ایک ایسی چیز ہے کہ وہاں جو عشق ہوتا ہے نا تو وہ جو ہے محبت کے تقاضے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے مشکلاتوں کا سامنا کر کے اپنی منزلوں کو طے کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، ہم بار آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یہاں کے لوگ ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں، وہ چاہیں کسی بھی سماج کے ہوں، کسی بھی کیٹیگری کے ہوں، کسی بھی مذہب کے ہوں، وہ سب لوگ ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں. اور ہم دعا کریں گے کہ یہاں ہم اور آپ تمام لوگوں کی محبت برقرار رہے. کیا نام ہے حضرت آپ کا؟ جی میرا نام MD مہتاب عالم قادری ہے اور میں پٹنہ سے آیا ہوں. اچھا، پٹنہ سے آئے. جی 3 دن جو آپ نے عرس میں حصہ لیا، یہاں کیا دے کے جا رہے ہیں؟ اور یہاں دیکھے یہی دیکھے کہ میں آج سے نہیں، میں 10-15 سال سے آ رہا ہوں. یہاں پہ مجھے محسوس نہیں ہوتا ہے کہ ہندو کون ہے، مسلمان کون ہے. وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ کم سے کم سب لوگ ایک ہیں اور سب لوگ اخلاق محبت کے ساتھ عرس مناتے ہیں، عرس رضوی. جیسے ایک بار سوشل میڈیا پر بہت زبردست وہ ہوا ہے کہ سوشل میڈیا جس طرح سے چیزیں خراب کر رہا ہے، خاص طور سے جو لڑکیوں کا معاملہ ہے کہ لڑکیاں جو گھروں سے جا رہی ہیں اور ایک
نئے مذہب میں داخل ہو رہی ہیں، اس کو روکنے کی نہیں بہت بات ہوئی ہے. آپ نے بھی سنی ہوگی، تو کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ایک جو فکر ہے وہ کیسے دور ہو سکتی ہے؟ دیکھیں طریقہ یہ ہے کہ جو ایمان والے ہوں گے اور جو مسلمان ہوں گے اور پکے مذہب اور پکے ایمان والے ہوں گے، وہ کبھی دوسرے دھرم کے یا دوسرے دھرم کا پالن نہیں کریں گے. اب وہ جاتی ہوں گی تو وہ عیش و آرام کے لیے جاتی ہوں گی یا پیسے کے لیے جاتی ہوں گی. لیکن ایسے میں جو والدین ہیں ان کے لیے کیا ذمہ؟ والدین تو پوری کوشش کرتے ہیں نا کہ ہمارے بیٹے کہیں دوسرے جگہ بہکے نہیں، ہمارے بیٹے گھر میں رہیں، اچھے سے رہیں. نہیں، لیکن علماء فکر مند ہے نا اس میں کہ وہ چاہتے ہیں کہ علماء بھی چاہتے ہیں اور ہمارے جتنے بھی اکابرین ہیں، جتنے محدثین ہیں، یہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ کم سے کم غیروں کے راستے پہ نہ چلیں، کم سے کم اچھے راستے کا اختیار کریں. وہ کیا نام ہے؟ محمد قربان رضا، کہاں سے تشریف لائے؟ مراد آباد. جی، کیا نام سنانا چاہتے ہیں؟ مت پوچھو بریلی میں ہم نے 100 سال میں کیا کیا دیکھا ہے. مت پوچھو بریلی میں ہم نے 100 سال میں کیا کیا دیکھا ہے. کہ مت پوچھو بریلی میں ہم نے مت پوچھو بریلی میں ہم نے 100 سال میں کیا کیا دیکھا ہے. دربار رضا کی گلیوں میں، دربار رضا کی گلیوں میں فردوس کا رستہ دیکھا ہے. دربار دربار رضا کی گلیوں میں فردوس کا رستہ دیکھا ہے. اور احتاج شریعت جھلا احتاج شریعت جھلک درشن تیرے پانے کے لیے کتنوں کو تڑپتے دیکھا ہے. ہاں، کتنوں کو تڑپتے دیکھا ہے، کتنوں کو ترستے دیکھا ہے. اور جو جل کے حسد میں رنگ لائے جو جل کے حسد میں رنگ لائے قربان وہ سب ہی مرجھائے. جو جل کے حسد میں رنگ لائے قربان وہ سب ہی مرجھائے. ہم نے تو رضا کے گلشن کا، سب نے تو رضا کے گلشن کا ہر پھول مہکتا دیکھا ہے. ہم نے ہم نے تو رضا کے گلشن کا ہر پھول مہکتا دیکھا ہے. کہ جو جل کے حسد میں رنگ لائے قربان وہ سب ہی مرجھائے. ہم نے تو رضا کے گلشن کا، ہم نے تو علی کے گلشن کا ہر پھول مہکتا دیکھا ہے. ہم نے تو رضا کے گلشن کا ہر پھول مہکتا دیکھا ہے. مت پوچھو بریلی میں ہم نے 100 سال میں کیا کیا دیکھا ہے.
अभी आप आला हज़रत के ज़ायरीन के एहसास सुन रहे थे, जो 3 दिन उन्होंने यहाँ पर देखा है, जो समझा है, और जिस तरह का मैसेज लेकर अपने घरों को लौट रहे हैं। ना कोई शिकवा है, ना कोई शिकायत है, मेहमान नवाजी से बेहद खुश हैं। कुछ उनके सुझाव हैं जो इंशाअल्लाह आगे हम जो दरगाह इंतजामिया कमेटी है उसके सामने रखेंगे। उम्मीद है कि इस पर ध्यान देंगे और जो ज़ायरीन को, जो बाहर से आने वाले ज़ायरीन हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ यहाँ मिलेंगी। हमारी भी यही कोशिश रहेगी। शरीफ के अंदर आज 105 उर्स आला हजरत इस्लामिया ग्राउंड से लेकर दरगाह आला हजरत तक मनाया गया है। इस उर्स रज़वी के अंदर तमाम बरेली शरीफ और बरेली शरीफ के अतराफ़ के लोग ने जो लंगर की खिदमत लंगर करे हैं और ज़ायरीनों की 24 घंटे रात और दिन खिदमत करी है, खाना खिलाया है, पानी पिलाया है, शरबत पिलाई, चाय पिलाई, ठहराने की व्यवस्था कराई। हम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत TTS की जानिब से बरेली शरीफ और बरेली शरीफ के अतराफ़ के सारे लंगर कमेटियों का शुक्रिया अदा करते हैं, उनका खैर मक़दम करते हैं। बाहर से आए हुए ज़ायरीनों को इस बरसात के मौसम में कोई तकलीफ़ हुई हो, कोई परेशानी हुई है तो हम उनसे ज़ायरीनों से माज़रत चाहते हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत TTS की जानिब से। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा अगले साल ज़िंदगी बखैर रही तो अगले साल 106 उसमें जो है इससे बेहतर इंतज़ाम होंगे। मैं औरंगज़ेब नूरी ख़ादिम हुज़ूर साहिब सज्जादा और से आला हज़रत में जो लोग आए, हमने देखा स्टेज पे से बैठकर कि पूरे ग्राउंड के अंदर बेतहाशा पानी और कीचड़, मगर उर्से आला हज़रत में आने वाले ज़ायरीनों को इतनी मोहब्बत कि उन्होंने वो कीचड़ और पानी को नहीं देखा, बल्कि आला हज़रत की मोहब्बत में और उर्स के वक्त तमाम लोग कीचड़ और पानी को ना देखते हुए एक साथ सारे लोग खड़े होकर दुआ में शरीक। पीर तरीक़त, पीर कामिल, रहबर राह शरीयत, बदरुल शरिया हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती मोहम्मद एहसन रज़ा क़ादरी सज्जादा नशीन दरगाह आला हज़रत की जब दुआ हुई तो उस दुआ में जो भी बाहर के ज़ायरीन आए हुए थे तो वो लोगों को ने मैंने ये देखा कि जगह जगह पे कीचड़ पानी, मगर लोगों ने इसकी परवाह न कर एक साथ खड़े होकर दुआ करी। और इस साल मैंने ये बात नोट करी कि हर साल से ज़्यादा पब्लिक अल्हम्दुलिल्लाह आई। तो लोग ये कह रहे थे कि बारिश हो गई है कि पब्लिक कम आएगी, मगर हमारा अनुमान और प्रशासन का अनुमान यही है कि गुज़िश्ता सालों से ज़्यादा इस बार पब्लिक आई अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अजमल नूरी है और मैं हुज़ूर सुभानी में साहबुल्लाह और हुज़ूर एहसन में साहबुल्लाह का ख़ादिम हूँ। सबसे पहले मैं लंगर में जहाँ से भी लंगर आए, जैसे कि हमारे शाही साहब ने अभी औरंगज़ेब साहब ने फरमाया कि सबसे मेन काम ज़ायरीनों को खाना खिलाने का होता है। खाना जो खिलाता है अल्लाह ताला उसे बहुत पसंद फरमाता है। और जिस तरीके से लंगर कमेटियों ने हुज़ूर साहिब सज्जादा के कहने पर, दरगाह प्रमुख हुज़ूर सुभानी मियां साहब के कहने पर लंगर अपने अपनी जगह करवाए और ज़ायरीनों का पेट भरवाया, ज़ायरीनों की खिदमत करी। जिन लोगों ने जिन्होंने चाहे सबील से करा, चाहे खाने से करा, चाहे मेहमान खाने वालों ने, शादी घर वालों ने अपने यहाँ ठहराने से करा, कोई भी ऐसा बरेली के अंदर ऐसा शख्स नहीं है जिसने ज़ायरीन आला हज़रत के ज़ायरीनों की खिदमत ना करी। सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने हिंदू भाइयों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपने अपने घरों में ज़ायरीनों को ठहराया है और उनको खाना खिलाया है। मीडिया के सभी लोगों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और 105वां उससे आला हज़रत आप सभी को मुबारक हो। अभी अजमल नूरी साहब ने बताया कि खाना और लंगर जो है बेहतरीन लोगों ने करा, उनका शुक्रिया अदा करा। तो एक शेर मैं उसी के बारे में पढ़ना चाहता हूँ कि अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, तो रोज़ से घर में कोई मेहमान है।